بچپن سے ہی میرے والدین کو مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ میرے ابو جان کا بہت بڑا کاروبار تھا اور میں اپنے ابو کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے والدین نے مجھے بڑے ناز سے پالا تھا۔ انہوں نے میری ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کیا۔ پہلے تو میں اپنے علاقے کے ایک چھوٹے سے اسکول میں پڑھتا رہا، پھر کالج میں چلا گیا اور پھر ایک یونیورسٹی میں اچھی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے اپنے ابو کا کاروبار سنبھال لیا۔ جب میرے ابو کا سارا کاروبار میرے ہاتھ میں آ گیا تو میرے پاس پیسے کی کمی نہیں رہتی تھی۔ میں اپنی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا کیونکہ یہ پیسہ ہر وقت میرے پاس رہتا تھا۔ جب میں نے کاروبار کو مزید بڑھانا چاہتا تو ایک دوست میرے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کا سوچا۔ میں نے اپنے فائدہ سوچا تو میں نے بھی اس کے ساتھ کاروبار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہمارا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا۔ اب پیسہ میرے پاس پہلے سے بھی دگنا ہو چکا تھا۔ ایک دن میرا دوست مجھے ایک پارٹی میں لے گیا اور میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ شراب پی۔ میں نشے میں تھا۔ اس پارٹی میں ایک حسین و جمیل لڑکی نے مجھے جب میرے اسٹیٹس کو دیکھا تو وہ میرے پاس آئی اور مجھ سے چپنے لگی۔ میں بھی اس کی خوبصورتی پر عاشق ہو گیا تھا اور میں اس کو ایک کمرے میں لے گیا، اس کے ساتھ رات زنا کرتا رہا۔ اس کے بعد میرا دوست ہر دن مجھے کسی نہ کسی پارٹی میں لے جاتا اور میں اس پارٹی میں موجود سب سے خوبصورت لڑکی کے ساتھ زنا کرتا۔ جب یہ خبر میری امی تک پہنچی تو اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ تم کسی کی بہن اور بیٹی کے ساتھ عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو کیونکہ کل کو تمہاری بیوی نے آنا ہے۔ میں نے اپنی ماں کی کوئی بات نہ مانی تو اس نے میری شادی کرنے کا ٹھان لیا۔ میں اپنی ماں کو بہت منع کرتا رہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس نے میری بری عادات کو دیکھ کر میری شادی کر دی۔ میری بیوی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، لیکن میں نے اپنی بیوی کے ساتھ صرف ایک رات گزاری اور اس کے بعد روز رات کو اپنے دوست کے ساتھ کسی نہ کسی پارٹی میں چلا جاتا اور اس پارٹی میں موجود حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ رہتا تھا اور آدھی رات کو گھر واپس جاتا۔ یہ سب دیکھ کر میری بیوی بہت تنگ آ چکی تھی۔ جب یہ حال کئی دنوں تک چلتی رہی تو میری بیوی نے محسوس کیا کہ مجھے سے وہ خوشی نہیں مل رہی تھی جو ایک مرد ایک عورت کو دیتا ہے۔ پھر شیطان نے اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور اس نے سوچا کہ خوشی میرا مرد پوری کر نہیں سکتا، میں وہ دوسرے مردوں سے حاصل کروں گی۔ اس کے بعد میری بیوی روز رات کو منصور کر کسی نہ کسی پارٹی میں چلی جاتی اور کسی امیر زادے سے زنا کر کے واپس گھر آ جاتی۔ جب میں گھر پہنچا تو اپنی بیوی کو بستر پر سویا ہوا پاتا۔ اب میں نے بیوی کو اندازے میں بہت تبدیلی محسوس کی تھی، لیکن میں شراب کے نشے میں چور ہوتا اور مجھے کسی بات کی سمجھ نہ آتی۔ ایک دن میرے دوست نے کہا کہ آج میں تم کو ایک ایسی لڑکی کے ساتھ سلاؤں گا کہ تم زندگی میں ایسی لڑکی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس وقت میں بہت خوش ہوا کہ آج پھر کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ زنا کروں گا۔ اس کے بعد ہم دونوں شہر کے مشہور ہوٹل میں اس لڑکی سے ملنے چلے گئے۔ جب ہم اس ہوٹل میں پہنچے تو میرے دوست نے کہا کہ لڑکی اندر کمرے میں بند سور کر بیٹھی ہے، لیکن پہلے اس کے ساتھ میں زنا کروں گا، اس کے بعد تم میرے ساتھ جانا اور زنا کر لینا۔ میرا دوست کمرے کے اندر گیا اور اس لڑکی کے ساتھ 3 گھنٹے تک زنا کرنے کے بعد باہر واپس آیا۔ میں ساتھ والے کمرے میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ میرے پاس واپس آیا تو اس نے کہا کہ جاؤ اندر، لڑکی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں بھی خوب بن ٹھن کر اندر گیا اور جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس لڑکی کو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ جس لڑکی کو میں نے اس بستر پر دیکھا وہ میری اپنی ہی بیوی تھی۔ جیسے ہی میری بیوی نے مجھے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو بڑی عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو میں اسی وقت اس کے اوپر چیختا چلایا تو ہمارا شور سن کر میرا دوست آ گیا اور جب اسے پتا چلا کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ 3 گھنٹے زنا کر کے کیا تھا وہ میری بیوی تھی تو اس نے سوچا کہ میں ایسے دوست کے ساتھ کیسے کاروبار کر سکتا ہوں جس کی بیوی اس سے کام کرتی ہے۔ اس نے اس وقت میرے ساتھ کاروبار ختم کر دیا اور میرا کاروبار تباہ ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو اسی وقت اس کی کمرے میں طلاق دے دی اور واپس گھر آ کر اپنی ماں کے قدموں میں گر گیا اور اپنی ماں سے معافی مانگنے لگا۔ یہ سب دیکھ کر میری ماں بڑی حیران ہوئی کہ آج میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے جو ٹھیک سے میرے ساتھ بات نہیں کرتا، آج میرے قدموں میں کیسے گر گیا۔ میری ماں نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور پوچھا تو میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر آ گیا ہوں۔ میری ماں نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا اس کام میں صرف تیری بیوی کا قصور نہیں، اس کے جرم میں تو بھی حصہ دار ہے۔ تم نے اپنی اتنی حسین و جمیل اور نوجوان بیوی کی وہ خواہش پوری نہیں کی اور اسے وہ خوشی نہیں دی جو ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے۔
اس لیے اس نے وہ خوشی حاصل کرنے کے لیے دوسرے مردوں کے ساتھ گئی۔ ظاہری بات ہے کہ جیسا آپ کسی کے ساتھ کریں گے ویسا ہی آخر آپ کے ساتھ بھی ہوگا، سو احتیاط کریں اور خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی زناکاریوں سے بچائیں۔ اللہ حافظ۔